ویڈیو کو لائک کر کے ثواب کے لیے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ جس نے دودھ سے میرا گھر بھر دیا، حضور کا نام اس کو پتا نہیں تھا، وہ پورے مدینے میں یہی کہتی گھومتی تھی، وہ برکت والا جوان کہاں ہے، برکت والا جوان کہاں ہے، برکت والا جوان کہاں ہے۔ صدیق اکبر میں نظر کرے، تو اس کے ساتھ آیا تھا، بتاؤ برکت والا جوان کہاں ہے۔ صدیق مسکرا کر پکڑ کر لے گئے انہیں۔ اس کے بعد پہنچی، او برکت والے جوان، میرے گھر کو دودھ سے بھر کر تو کہاں چلا گیا، اب میرے دل کو بھی ایمان کے نور سے بھر دے۔ یہ حضور کی سیرت ہے، یہ سیرت النبی ہے، اسے سیرت النبی کہتے ہیں، جو کوئی نہیں کر سکتا، جو کوئی نہیں کر سکتا۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، بات دور نکل گئی، اختتام کی بات ہے، سمیٹنا بھی ہے، اس لیے کہ ہمارے ایک بزرگ کہتے ہیں پھیلانا آسان ہے، سمیٹنا مشکل ہے، تو لیکن میں اسی مشکل کو اللہ کے کرم سے آسان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو آپ حضور علیہ السلام کی نعت لکھنا کوئی مشکل، بہت آسان بات، بہت مشکل ہے۔ جو کہو تول کے کہو، الفاظ کی سیٹنگ ہونی چاہیے، بہت ادب ہونا چاہیے، کیونکہ ادب گاہ ہست زیر آسماں، از عرش نازک تر نفس گم کردم می آید، جنید و بایزیدی جان ہزار بار بشویم، دہن ز مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا، میں کروڑوں مرتبہ مشک و عنبر سے اپنے منہ کو دھل لوں، ایک بار نام محمد لوں تو میرا منہ اس قابل نہیں پیارے کہ تیرا نام لیا جا سکے۔ وہ ایسی سرکار ہے، اللہ اللہ، خدا بھی انہیں نام لے کر نہیں پکارتا، کیسا ادب سکھاتا ہے۔ موسیٰ کو کہا تو یا موسیٰ، آدم کو کہا یا آدم، نوح کو کہا یا نوح، حضرت یوسف کو کہا تو، اور دیگر انبیاء کو یا کہہ کر پکارا۔ لیکن جب میرے حبیب کی باری آئی، معصوم آمنہ کا وقت آیا، تو یا محمد پورے قرآن میں کہیں نہ دیکھو گے، کہا طٰہٰ، یاسین، مزمل، مدثر، کاف ہاں یا عین صاد، ایسے ایسے الفاظ بیان کیے، کوئی آج تک ترجمہ ہی نہ کر سکا۔ ارے اللہ اکبر، جس کی شان کا ترجمہ نہیں کیا جا سکتا، اس کی ذات کا ترجمہ کیسے کیا جا سکتا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں بھی ایک صاحب نعت لکھ کر کے لائے، کہا حضرت اس کو سناؤں؟ سناؤ اسے؟ میں سناؤ، اس لیے کہ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں میں دو ہی لوگوں کی نعتیں قصدن سنتا ہوں، باقی نہیں، کیونکہ لوگ کچھ بھی گڑبڑ کرتے ہیں۔ کہا ٹھیک ہے، آئے ہو تو سنا دو، چلو پڑھ دو، اپنا کلام پڑھ دو۔ وہ پڑھنے لگا، اتنا درد تھا کلام میں، اتنا درد، اتنا درد، اعلیٰ حضرت تڑپنے لگے۔ گویا وہ یہ کہہ رہا تھا کہ حضور میں آپ کے بغیر ایسے تڑپ رہا ہوں جیسے بغیر پانی کے مچھلی تڑپتی ہے، بغیر پانی کے مچھلی روتے رہے۔ اعلیٰ حضرت بڑے عاشق رسول تھے، بڑے سچے عاشق رسول تھے بھائیو، ایسے عاشق تھے جس چیز سے حضور کو نسبت ہو گئی اس سے پیار کرتے اور ٹوٹ کر پیار کرتے۔ بالخصوص وہ پالکی والا واقعہ تو آپ سنتے رہتے، حضور کی اولاد کی تعظیم کرتے تھے، میں وہ نہیں بیان کروں۔ ایک مرتبہ اعلیٰ حضرت نے نوکری پر ایک چھوٹے سے بچے کو رکھا، اے بچے، ہمارے گھر کی عورتیں بازار نہیں جا سکتی، تم نے جانا ہے۔ وہ بچہ لگ گیا نوکری پر، نوکری پر لگا، کچھ دن ایسے گزرے، پتا چلا کہ وہ بچہ سید زادہ ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا گھر والوں کو خبردار، آقاؤں سے نوکری نہیں کرائی جاتی، آقاؤں کی نوکری کی جاتی ہے۔ یار ہم نے فضیلت سادات پر تو بہتوں کی تقریر سنی، لیکن ادب کرتے جن لوگوں کو دیکھا ہے ان میں میرا امام صف اول میں ہے۔ اسی لیے کسی سید صاحب نے کہا تھا کہ ہم سوچتے تھے کہ اللہ نے اعلیٰ حضرت کو اتنی خصوصیت دی، لیکن پٹھان کیوں بنایا، سید کیوں نہیں بنایا؟ چاہتا تو سید بنا دیتا، پٹھان کی۔ اس لیے کہ سید ہو کر سیدوں کی بڑھائی کرتے تو لوگ کہتے منہ میاں مٹھو بن رہے ہیں۔ میرے اللہ کو یہ منظور تھا کہ میں احمد رضا کو پٹھان بنا کر کے پیدا کروں گا، اور یہ سیدوں کی تعظیم لوگوں کو بتائے گا تو پتا چلے گا کہ کس طرح احترام کیا جاتا ہے۔ فرمایا آقاؤں سے کام نہیں لیا جاتا، جتنی تنخواہ ان کی طے کی گئی تھی، اب یہ نہیں کہ کام نہیں لینے تو ٹھیک ہے زیر صاحب اب آپ جائیں، نوکری سے ہٹا دیا، نہیں، کیونکہ نوکری سے ہٹاؤ گے تو بیچارے کا نقصان ہو۔ میں لفظ بیچارے سے بھی توبہ کرتا ہوں، اسی لیے کسی نبی کے شہزادے کے لیے، ارے جو سارے چاراؤں کا، سارے بیچاروں کا جو چارہ ہے، اس کی آل کو بیچارہ کب کہہ سکتے؟ ابھی وہی بات تو ادب کی چل رہی ہے۔
تو یہ نہیں کہا کہ ہٹا دو انہیں، فرمایا گھر والوں کام نہیں لینا، اور جتنی تنخواہ طے ہوئی تھی وہ بطور نذرانہ پیش کرنا، یہ ہٹائے بھی نہیں جائیں گے، بطور نذرانہ پیش کی جائیں گے۔ ایک مرتبہ اعلیٰ حضرت کے یہاں یہ قانون تھا، صوفی صاحب آپ بڑے شیدائی ہیں سادات کے، اور اسی میں آپ بدنام بھی ہوتے ہیں، اعلیٰ حضرت بھی ایسے ہی کچھ بدنام ہوتے تھے، لیکن جو ان کی آل کے لیے بدنام ہوتے ہیں نا، پھر وہ بڑے نامور ہوتے ہیں، اس لیے کہ اعلیٰ حضرت نے خود الملفوظ میں فرمایا، مجھے بات یاد آتی ہے ان کے عشق کی، بہت خاص بات دس کروں۔ آج کل جو ہے نا ایک کھیل تماشا بن گیا ہے عشق رسول، بات عشق کی جاتی ہے، لیکن اللہ اکبر، بس یہاں تک فرمایا اعلیٰ حضرت نے، سادات غلطی بھی کرے نا تو ان کی غلطیوں کا ذکر نہیں کیا کریں۔ شریف مکہ جو سادات میں سے تھے، بہت سختی کے ساتھ ٹیکس وصول کرتے تھے، سیدوں میں تھے ٹیکس وصول کرتے، اس سختی میں انہوں نے اتنی سختی کی کہ کبھی کبھی پردہ دار عورتوں سے برقعے اتروا کر بھی ان کو چیک کرواتے تھے۔ ایک بہت بڑے عالم صاحب حج کے لیے گئے، ان کی گھر کی عورتوں کو جب برقعے اتار کر کے چیک کروایا تو وہ ایک دم غصے میں لال پیلے ہو گئے، اور اتنی بد دعائیں دی شریف مکہ کو، سید صاحب کو، کہ اس کا تو یہ ہو جائے اور اس کا تو وہ ہو جائے اور ایسا ہو جائے ویسا ہو جائے۔ وہ حج پر تھے، لوگ لرزے کہ یار یہ بڑے علامہ صاحب اتنی بد دعائیں دے رہے ہیں شریف مکہ کو، اور اس نے ظلم بھی تو کیا ہے۔ لیکن اسی رات جب وہ سوئے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، خواب میں حضور علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا کہ مولوی صاحب، بد دعا دینے کے لیے آپ کو میری ہی اولاد ملی تھی، میری آل ملی تھی آپ کو بد دعا دینے، اگر اس سے ظلم ہو گیا ہے، غلطی ہو گئی، انسان ہی تو ہے، لیکن تم بد دعا دے ہو۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ حال ہے ان کا جن کے پاس رسول کی نسبتیں موجود ہے۔ اس لیے امام احمد رضا کے یہاں جب محفلیں سجتی نا تو سادات کو شیرنی ڈبل دی جاتی، اور جتنے لوگ آتے نذرانہ بھی دگنا دیا جاتا۔ ایک دن سید محمود صاحب وہ محفل میلاد میں موجود تھے، ان کو کسی نے غلطی سے اکہرا جو ہے وہ نذرانہ دے دی، جب اکہرا نذرانہ ملا، وہ شیرنی کا ایک ہی تھال ملا، تو آئے کہا حضرت وہ کوئی قانون تبدیل ہو گیا کیا آپ کے یہاں؟ حضرت نے کہا کیا ہوا؟ کہا سیدوں کو تو ڈبل ملتا ہے، آج ایک ہی ملا۔ جلال میں کہا شیرنی آج باٹی کس نے؟ کوئی نیا آدمی نہیں، بلاؤ اس کو، بلاؤ بلاؤ جلدی بلاؤ۔ وہ آئے، کہا کیا کیا تم نے؟ شیرنی کم تھی؟ نہیں۔ کہا انہیں ایک کیوں دیا؟ سادات کو تو ڈبل دیا جاتا ہے نا اپنے یہاں، خبردار آج کے بعد یہ غلطی کرو گے تو بانٹنے سے محروم کر دیے جاؤ گے، جاؤ جتنے ہو سکتے ہیں سب بھرو اور لا کر کے دو، اور تمہاری سزا یہ ہے ایک دیا نا اب ان کے گھر تک جا کے تھال پہنچا کے بھی آؤ۔ یہ امام احمد رضا کا عشق، ایسے عاشق تھے، اس شان سے عشق رسول کا عالم تھا۔ ایک مرتبہ ناراض ہو کر کے کھانا پینا بند کر دیا، 18 دن سے زیادہ کھانا پینا بند کر دیا، یہ آئے منائے نہیں، یہ آئے منائے نہیں، یہ آئے منائے نہیں۔ لوگوں نے کہا یہ کسی سے مانتے نہیں، اور 18 دن ہو گئے بھوکے پیاسے رہتے رہتے، حالت خراب۔ لوگ کہتے ہیں حضرت بڑی تکلیف ہوگی، کہا کہ میرا کام فتویٰ لکھنا ہے، مسجد رضا میں نماز پڑھانا ہے، کسی کام میں کوئی کوتاہی ہوئی، جب کوتاہی نہیں ہوئی تو مجھے مجبور نہیں کرنا۔ لوگوں نے کہا یہ ایسے نہیں مانیں گے۔ بریلی شریف کے ایک سید صاحب کو بلا کر کہا آپ آئیے۔ سید صاحب آئے، اعلیٰ کہتے ہیں حضرت میں اپنے گھر سے دودھ لایا ہوں آپ کو پلانے کے لیے، آپ پیئیں گے؟ نظریں جھک گئی۔ دوسروں کا تو انکار ہو سکتا ہے، آقاؤں کا انکار نہیں ہو سکتا، تو میں انکار کروں گا تو میرے رسول مجھ سے، میرا محبوب ناراض ہو جائے۔ آپ نے اپنی پوری زندگی میں کسی سید کا کبھی نام لے کر نہیں پکارا۔ ایک نئے نئے مولوی عبد المجید صاحب پڑھنے کے لیے آئے تھے، تعلیم حاصل کے لیے آئے تھے، تو جناب سید ایوب علی صاحب کا بیان ہے کہ ایک صاحب کو جو سید تھے نام لے لے کر کے پکارا تھا۔ وضو خانے پر جب آپ نے سنا تو کہا کہ بلا اس کو، یہ کون پکار رہا ہے؟ کہا کہ تمہیں معلوم ہے آقاؤں کا نام لے کر نہیں پکارا جاتا، کیا تم نے کبھی مجھے دیکھا کہ میں نے کسی سادات کا نام لے کر پکارا؟ کبھی میں نے ان کا نام لے کر پکارا؟ کبھی تم نے دیکھا؟ یہ امام اہل سنت کی محبت اہل بیت تھی۔ راوزی کیا اہل بیت کی تعظیم کریں گے؟ جب 14ویں صدی کے سادات کی میرے امام نے یہ تعظیم کی ہے تو مولا حسین اور مولا علی کی تعظیم کا عالم کیا ہوگا، کس طرح وہ احترام کرتے ہوں گے۔ بلکہ ایک مرتبہ یوں ہوا، بات یاد آتی ہے، ایک مرتبہ یوں ہوا
کہ آپ کے محلے میں ایک سید صاحب رہتے تھے، شراب پیتے تھے، سادات تھے، شراب پیتے. اللہ ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو فیملی اور دوست احباب کے ساتھ اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے آگے شیئر ضرور کر دینا. اللہ اس کا اجر عظیم آپ کو ضرور عطا فرمائے گا.